السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور چالاک دیو۔ امرو عیار اپنی زنبیل بغل میں لٹکائے بڑے اطمینان بھرے انداز میں پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اسے سردار امیر حمزہ کے لشکر سے چلے ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ ایک تاجر نے اسے بتایا تھا کہ جمکور کی پہاڑیوں میں ایک ایسا محل ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، کافی بلندی پر، البتہ بڑے بڑے روشن دان ضرور ہیں، مگر یہ روشن دان اتنی بلندی پر ہیں کہ کوئی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تاجر کے کہنے کے مطابق اس محل میں ایک عجیب و غریب دیو رہتا ہے جسے دھواں دیو کہتے ہیں۔ اس دیو کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ جب چاہے دھواں بن جائے اور جب چاہے دیو بن جائے۔ تاجر کے کہنے کے مطابق دھواں دیو سونے اور قیمتی زیورات کا بے حد شوقین ہے، اور اس نے اپنے محل میں انتہائی قیمتی جواہر اور سونے کی بڑی بڑی اینٹیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس بے پناہ دولت کو محفوظ کرنے کے لیے محل میں کوئی دروازہ نہیں بنایا، اور وہ دھواں بن کر روشن دان کے ذریعے محل کے اندر جاتا ہے اور دھواں بن کر باہر آ جاتا ہے۔ امرو عیار نے جب دھواں دیو کی دولت کے متعلق سنا تو بے اختیار اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ضرور اس دھواں دیو کی دولت حاصل کرے گا۔ چنانچہ تاجر سے جمکور پہاڑیوں کا پتہ پوچھ کر وہ اپنے لشکر سے روانہ ہو گیا، اور مسلسل 3 روز سفر کرنے کے بعد اب وہ جمکور پہاڑیوں میں پہنچ چکا تھا۔ تاجر کی بتائی ہوئی روشنیوں کے مطابق کسی بھی لمحے وہ ان پہاڑیوں کے درمیان میں بنے ہوئے دھواں دیو کے محل تک پہنچ سکتا تھا۔ اسے چونکہ اپنے آپ پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے وہ بڑے بے فکر انداز میں چلا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی امرو عیار ایک چٹان کے پیچھے سے نکلا، اسے سامنے پہاڑیوں کے درمیان میں بنے ہوئے وسیع و عریض میدان میں ایک بہت بڑا محل نظر آ گیا۔ محل اتنا بڑا تھا کہ امرو عیار حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ واقعی محل کی دیوار میں کہیں کوئی دروازہ نہ تھا۔ ایک دروازے کے آثار نظر تو آ رہے تھے، مگر اسے بھی بند کر دیا گیا تھا۔ البتہ بہت اونچائی پر ایک بڑا سا روشن دان صاف نظر آ رہا تھا۔ امرو عیار چند لمحے حیرت سے محل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ چادر سلیمانی اوڑھتے ہی وہ سب کی نظروں سے غائب ہو جاتا تھا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ دھواں دیو اسے دیکھ نہ سکے گا۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے ایک کمند نکال لی اور محل کی دیوار کے قریب جا کر اس نے وہ کمند اس روشن دان پر پھینکی۔ کمند کے سرے پر بنا ہوا مضبوط آنکڑا روشن دان میں پھنس گیا، اور امرو عیار سلیمانی چادر اوڑھے بڑے اطمینان سے کمند کے ذریعے چڑھتا ہوا اس روشن دان تک پہنچ گیا۔ روشن دان میں بیٹھ کر اس نے کمند سمیٹی اور پھر اسے اندر کی طرف لٹکا دیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جو بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ کمند کے ذریعے لٹکتا ہوا وہ اس کمرے کے اندر پہنچ گیا، اور پھر اس نے کمند کھینچ کر واپس اپنی زنبیل میں ڈال لی، اور پھر چادر سلیمانی اوڑھے وہ اطمینان سے محل کے اندر گھومنے لگا۔ محل میں بے شمار بڑے بڑے کمرے تھے، مگر وہاں کہیں بھی امرو عیار کو دھواں دیو یا اس کے ملازم نظر نہ آئے۔ تمام محل خالی پڑا ہوا تھا۔ گھومتے پھرتے جب امرو عیار ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ کمرہ چھت تک خالی سونے کی بڑی بڑی اینٹوں یا قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ امرو عیار کی آنکھیں اتنی بے پناہ دولت دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور بڑی تیزی سے قیمتی جواہرات اور سونے کی اینٹیں زنبیل میں ڈالنی شروع کر دیں۔ اس کی زنبیل میں یہ کرامت تھی کہ کتنا ہی وزن اس میں ڈال دیا جائے وہ بھاری نہ ہوتی تھی، اس لیے امرو عیار بڑے اطمینان سے سونے کی اینٹیں اور قیمتی ہیرے جواہرات زنبیل میں ڈالتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے چل رہے تھے۔ چنانچہ تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد اس نے دھواں دیو کا تمام خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اب دولت سے بھرا ہوا وہ کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ امرو عیار کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، کیونکہ اتنا بڑا خزانہ اسے اتنی آسانی سے کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ کمرہ خالی کر کے وہ باقی محل میں گھومتا رہا، مگر اور کسی کمرے میں اسے کوئی قیمتی چیز نظر نہ آئی تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ امرو عیار کا خیال تھا کہ دھواں دیو کہیں گیا ہوا ہے، اس لیے جتنی آسانی سے وہ اندر داخل ہوا تھا اتنی آسانی سے ہی باہر نکل جائے گا، اور پھر جب دھواں دیو کو اپنے لٹنے کا پتہ چلے گا وہ واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد دھواں دیو اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے چلتا ہوا واپس اسی کمرے میں آیا جس میں روشن دان موجود تھا، اور پھر اسی طرح کمند کے ذریعے وہ چند لمحوں بعد ہی محل سے باہر پہنچ گیا۔ اب چونکہ وہ محل سے باہر آ گیا تھا، اس لیے سلیمانی چادر اس نے اتار کر اپنی زنبیل میں ڈال لی، اور پھر خوشی سے اچھلتا ہوا واپس پہاڑیوں کی طرف چلنے لگا۔ وہ لوگوں کی بے وقوفی پر حیران تھا
کہ اتنا بڑا خزانہ انہوں نے دھواں دیو کے پاس کیوں رہنے دیا۔ ابھی وہ محل سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک اسے اپنے پشت پر تیز ہوا چلنے کی سرسراہٹ سنائی دی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پشت پر آندھی سی چل رہی ہو۔ وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس نے ایک خوفناک دیو کو انتہائی تیز رفتاری سے روشن دان سے نکل کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ دیو کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے سے چراغوں کی طرح جل رہی تھیں۔ عمرو عیار نے انتہائی تیزی سے اپنی زمیل میں ہاتھ ڈال کر چادر سلیمانی نکالنی چاہی، مگر وہ دیو تو بجلی کسی تیز رفتاری سے آ رہا تھا، اور پھر پلک جھپکنے میں دیو نے عمرو عیار کو اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ارے ارے کیا کر رہے ہو؟ عمرو عیار نے اس کے ہاتھوں میں کسمساتے ہوئے کہا۔ چور، میرا خزانہ چوری کر کے جا رہے تھے، میں ابھی تمہاری بوٹیاں کرتا ہوں، دھواں دیو نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمرو عیار کو اٹھائے واپس روشن دان میں گھستا چلا گیا۔ روشن دان کے قریب پہنچتے ہی وہ دھواں بن گیا، مگر عمرو عیار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی تک دیو کے بڑے بڑے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے۔ روشن دان سے گزرتے ہی دھواں دیو دوبارہ اپنے اصل روپ میں آ گیا، اور وہ عمرو عیار کو اٹھائے ایک بڑے سے کمرے میں آیا جہاں دیوار کے ساتھ ایک مضبوط زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ دھواں دیو نے بڑی پھرتی سے عمرو عیار کو اس زنجیر میں جکڑ دیا۔ اب عمرو زنجیر سے جکڑا ہوا دیوار کے ساتھ لٹکا کھڑا تھا، اور وہ اس بری طرح سے جکڑا گیا تھا کہ ہاتھ پیر بھی نہ ہلا سکتا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے محل میں چوری کرو؟ دھواں دیو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اچھے دیو، میں چور نہیں ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں، پہاڑیوں میں راستہ بھٹک گیا تھا، میں تو تمہارے محل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ عمرو نے عیاری سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، تو تم مسافر ہو اور تم میرے محل میں داخل نہیں ہوئے، اور نہ ہی تم نے میرا خزانہ چرایا ہے؟ دیو نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ یقین کرو اچھے دیو، میں سچ کہہ رہا ہوں، عمرو عیار نے بڑے بھولے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سلیمانی چادر کی وجہ سے دیو اسے محل کے اندر نہ دیکھ سکا ہوگا، اور نہ ہی وہ زنبیل میں سے خزانہ ڈھونڈ سکتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم چور ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے بھی ہو، میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں نے اپنے خزانے کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کیا ہوگا، اور تم اتنی آسانی سے خزانہ لے کر نکل جاؤ گے، دیو نے غصیلے انداز میں کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمرو نے اس کے جانے کے بعد کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنا ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال سکے، مگر دیو نے اسے اس بری طرح سے جکڑا تھا کہ وہ ہاتھ بھی نہ ہلا سکتا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چند لمحوں بعد جب دیو واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا آئینہ تھا۔ اس نے وہ آئینہ عمرو عیار کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ اب دیکھو کہ تم نے میرا خزانہ کس طرح چوری کیا ہے، دیو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار نے دیکھا کہ آئینہ کی دھندلی سطح دیو کے یہ کہتے ہی تیزی سے چمکدار ہوتی چلی گئی۔ پھر اس پر محل کے باہر کا منظر ابھر آیا۔ عمرو عیار تیزی سے چلتا ہوا محل کے قریب آ رہا تھا۔ پھر اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھی۔ چادر اوڑھنے کے باوجود وہ آئینے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر کمند کے ذریعے اندر آنا اور پورے محل میں گھومنا، اور کمرے میں موجود خزانے کو اپنی زنبیل میں ڈالنا، اور پھر باہر جا کر چادر اتارنے تک تمام مناظر آئینے میں صاف دکھائی دیتے رہے۔ اب یقین آیا کہ تم جھوٹے ہو اور چور بھی، دیو نے آئینہ اٹھا کر اسے الٹا کر کے زمین پر ڈالتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ نامراد آئینہ اس کی تمام چوری کھول کر رکھ دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا، خاموش ہو رہا۔ دیو نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی بغل سے زنبیل اتار لی، اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کر اپنا خزانہ ڈھونڈنے لگا، مگر یہ زنبیل تو کراماتی تھی، اسے بھلا اس میں سے کیا ملنا تھا؟ اب دیو کے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس نے جھنجھلا کر زنبیل ایک طرف پھینک دی۔ میرا خزانہ واپس کرو بوڑھے، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، دھواں دیو نے انتہائی غصیلے انداز میں عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارا آئینہ جھوٹا ہے اچھے دیو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم نے خود دیکھ لیا ہے، عمرو عیار نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، میں جانتا ہوں تمہاری یہ زنبیل کراماتی ہے، مگر تمہیں میرا خزانہ واپس کرنا پڑے گا، سمجھے؟ دیو نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو عیار کچھ کہتا، دیو نے جھپٹ کر اس کی لمبی لمبی دونوں مونچھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں اور انہیں مخالف سمت میں کھینچنے لگا۔ عمرو عیار کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ تکلیف کی شدت سے اس کا منہنچو قسم کا چہرہ اور زیادہ بگڑ گیا۔
اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ بولو، میرا خزانہ واپس کرتے ہو یا نہیں؟ دیو نے امرو عیار کی دونوں مونچھوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں خزانہ واپس کر دوں گا، امرو عیار نے تکلیف کی شدت سے مجبور ہو کر کہا۔ دھواں دیو نے اس کی مونچھیں چھوڑ دیں اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی کرو، میرا خزانہ واپس کرو، دیو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اب امرو نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس دھواں دیو کو خزانہ بھی واپس نہ کرے گا اور اسے ایسا سبق دے گا کہ وہ آئندہ پھر کبھی کسی کی مونچھوں پر ہاتھ ڈال کر اس کی توہین کرنے کی جرات بھی نہ کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خزانہ واپس لے لو اور مجھے آزاد کر دو تاکہ میں زنبیل میں سے خزانہ نکال کر تمہیں دے دوں، امرو نے بڑے نرم لہجے میں کہا، اور پھر دھواں دیو نے زنجیر کھول کر اسے آزاد کر دیا، مگر وہ بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا۔ جب امرو عیار نے آگے بڑھ کر اپنی زنبیل اٹھائی تو اچانک دیو نے ایک ہاتھ سے امرو کی پتلی سی گردن پکڑ لی۔ خبردار، اگر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو 1 لمحے میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا، نکالو خزانہ اور کمرے میں ڈھیر کرتے جاؤ۔ امرو سمجھ گیا کہ دیو اس کے تصور سے کہیں زیادہ چالاک ہے، مگر وہ بھی امرو عیار تھا، دنیا کا سب سے بڑا عیار۔ ارے بھائی، تم اپنا خزانہ واپس لو، تم نے اور کیا کرنا ہے؟ میری زنبیل میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ تمام خزانہ بھی اس کے سامنے حقیر ہے، امرو نے عیاری کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ تو نکالو خزانہ، جلدی کرو، دیو نے کہا، اور امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس کا خزانہ باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سونے کی اینٹیں اور قیمتی جواہرات نکال کر فرش پر پھینکتا چلا گیا اور کمرہ اس قیمتی خزانے سے بھرنا شروع ہو گیا۔ جب اس نے آخری سونے کی اینٹ بھی باہر پھینک دی تو ہاتھ روک لیا۔ میرا خزانہ تو مجھے مل گیا، مگر اب تم زندہ واپس نہیں جا سکتے، تم بہت عیار اور دھوکے باز ہو، دیو نے کہا۔ مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ اچھے دیو، میری جان بخش دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک عجیب و غریب تحفہ دوں گا، ایسا تحفہ جو تمہارے علاوہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہ ہوگا، امرو نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، تم پھر دھوکہ کرو گے، دھواں دیو نے امرو عیار کی گردن کو اور زیادہ دباتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، وعدہ رہا، امرو عیار نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ تو نکالو وہ تحفہ، جلدی کرو، اگر وہ تحفہ مجھے پسند آ گیا تو میں تمہاری جان بخش دوں گا، اور اگر تحفہ مجھے پسند نہ آیا تو تمہاری گردن مروڑ دوں گا، دیو نے کہا، اور امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا تھیلا باہر نکالا اور پھر تھیلے کو دھواں دیو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، تم دھواں بن کر اس تھیلے میں چلے جاؤ اور پھر کہو کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو یہ تھیلا پلک جھپکنے میں تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ تم اس تھیلے کی مدد سے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہو، اور جب تمہیں ضرورت ہو تو 1 لمحے میں واپس اپنے محل میں پہنچ سکتے ہو۔ امرو عیار نے دیو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کیا سچ کہہ رہے ہو؟ دیو نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ آزما کر دیکھ لو، امرو عیار نے کہا، اور دیو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے امرو عیار کی گردن چھوڑ دی اور دھواں بن کر اس تھیلے میں داخل ہونے لگا۔ جب تمام دھواں تھیلے میں بھر گیا تو امرو عیار نے بڑی پھرتی سے تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ ارے ارے، مجھے باہر نکالو، اندر سے دیو کے چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ ہا ہا ہا، اب تم تمام عمر اس تھیلے سے باہر نہیں آ سکتے۔ چلے تھے امرو عیار سے مقابلہ کرنے، امرو عیار نے کہکا مارتے ہوئے کہا۔ دیو مسلسل چیخ رہا تھا، امرو عیار کی منتیں کر رہا تھا، مگر امرو عیار نے اس کی ایک نہ سنی اور اطمینان سے خزانہ زنبیل میں منتقل کیا، اور پھر تھیلا اٹھا کر اس نے زنبیل میں ڈال لیا۔ وہ اس دھواں دیو کو سردار امیر حمزہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امیر حمزہ ظالم دیووں کو ہلاک کر کے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس نے آئینہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد امرو عیار بڑے اطمینان سے کمند کے ذریعے محل سے باہر آ گیا۔ اب خزانہ اور وہ عجیب و غریب آئینہ بھی اس کی ملکیت بن چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہ کہوں گا اور نہ ہی تم سے آئینہ اور خزانہ واپس مانگوں گا، دیو کی آواز سنائی دی۔ مگر امرو عیار بھلا اب اسے کہاں چھوڑتا تھا؟ وہ مزے سے گاتا اور خوشی سے اچھلتا ہوا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔